الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن کریم اللہ کا ایک معجزہ ہے، اس پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا رہی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام معجزہ کئی اعتبار سے ہے، اور اسی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آگے آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی، اور اللہ نے جیسے فرمایا بالکل بعینہ اسی طرح دنیا میں واقع ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں پیش گوئی، یعنی جو چیز ابھی نہیں ہوئی آگے چل کر ہونے والی ہے، اللہ نے پہلے ہی اس کی خبر دے دی، اور اللہ نے جیسے بتایا بعینہ اسی طرح دنیا کے اندر وہ واقعہ پیش آ گیا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ایسے مواقع ہیں جہاں اللہ نے پیش گوئی کی ہے، پہلے ہی ایک بات بتائی ہے، اور دنیا والوں نے اس کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پر قرآن کریم کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے کلام میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگے کے واقعات کو وہ بیان کرے اور جو کچھ بیان کرے وہ سب کا سب سچا ہو جائے۔ اگر ایک بات سچی ہوگی تو 2 باتیں جھوٹی ہوں گی، اگر 10 باتیں سچی ہوں گی تو 50 باتیں جھوٹی نکل آئے گی۔ جیسے کہ نجومی لوگ اپنی خبروں میں بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر ان کی پیش گوئی غلط ہو جاتی ہے۔ وہ علم نجوم کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور علم نجوم ایک ظنی علم ہے، کوئی یقینی بات اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اب یہ لوگ بیان کرتے ہیں، قسمت کی باتیں بتاتے ہیں، کچھ اور واقعات اور حالات کی خبر دیتے ہیں، لیکن اگر 2-4 باتیں ان کی صحیح ہوتی ہیں تو 10-50 باتیں ان کی جھوٹی بھی نکل آتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ سچے نہیں ہیں۔ اسی طریقے پر بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو اپنی انانیت کی بنیاد پر اور اپنی بڑائی کے لیے کچھ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور انہی جھوٹے دعووں میں پیش گوئی بھی کرتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیش گوئی کرتے ہیں اور ان کی باتیں جھوٹی نکل آتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا، دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، بالکل سچ سچ ثابت ہو گیا۔ میں یہاں پر اس وقت 1-2 مثالیں دینے کی کوشش کروں گا جس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے کلام کی صداقت کیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کا کلام ایک معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 5ویں سال، یعنی آپ کو نبوت دی گئی تو اس کے 5 سال بعد دنیا کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ حادثہ کیا تھا؟ 2 بڑی بڑی قوموں اور 2 بڑے بڑے ملکوں کے درمیان میں جنگ ہوئی، ایک ایران اور دوسرے روم۔ رومیوں میں ایرانیوں میں ایک طویل زمانے سے جنگ جاری تھی، اگرچہ اس سے بہت پہلے دونوں کے درمیان میں بڑا دوستانہ تعلق تھا، لیکن بعد میں چل کر وہ دوستانہ تعلق تبدیل ہو گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان میں بڑی عداوت پیدا ہو گئی۔ واقعہ یہ ہوا تھا
کہ کسی زمانے میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی بہت سالوں پہلے جو نوشیروان عادل کا بیٹا تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کا جو شہزادہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ خسرو پرویز شہزادہ تھا، لیکن حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے وہ اپنا ملک چھوڑ کر رومیوں کے ہاں گیا اور روم ملک کے اندر پناہ لی۔ جب روم کے بادشاہ کو پتہ چلا، اور روم کے بادشاہ کو کہتے تھے قیصر، قیصر کو پتہ چلا کہ ایران کے بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ وہ ہمارے ملک کے اندر آ کے ٹھہرا ہے، تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اس کو ٹھکانہ دیا، بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ حالات ایسے آئے کہ خسرو پرویز کو قیصر نے اپنی فوج دے کر ایران کو بھیجا، اور ایران ملک کی بازیابی کے لیے پھر دوبارہ اس نے کوششیں جاری کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کا وہ ملک جو خسرو کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا وہ دوبارہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا، اور قیصر روم نے اس کو بادشاہ بنا کر اپنے باپ کی سیٹ پہ بٹھا دیا۔ اب ظاہر بات ہے کتنا بڑا کارنامہ تھا، یہ معمولی کارنامہ تو نہیں تھا کہ ایران کا ملک تباہ ہو گیا تھا اور بادشاہ اس کا مر چکا تھا، اس کا جو شہزادہ تھا اسے پناہ لینے کوئی جگہ اپنے ملک میں نہ تھی، اور اس لیے وہ ملک روم میں آ کے پناہ گزین ہوا، اور ملک روم کے بادشاہ قیصر نے اپنی فوج کے ذریعے اس کے ملک کو دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اس کے بیٹے کو وہاں پر پھر بٹھا دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ایک بہت بڑا ملک جو تباہ ہو گیا تھا اسے پھر ملک بنانا اور اس کو اس کے بادشاہ کے بیٹے کے حوالے کر دینا۔ اس کی وجہ سے دونوں کے اندر بہت گہرے تعلقات پیدا ہو گئے۔ یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو، اور اس کو بٹھایا تھا قیصر نے، اس لیے دونوں کے درمیان میں بڑے گہرے روابط و تعلقات چل رہے تھے، اور ایسا ایک طویل زمانے تک چلا قصہ۔ لیکن اس کے بعد اور ایک حادثہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ بعد میں چل کر ایک اور قیصر پیدا ہوا۔ وہ اصل میں رہنے والا تھا افریقہ کا، اور وہ آیا ملک روم، اور ملک روم میں جو اس وقت بادشاہ تھا جس کے تعلقات ایران کے بادشاہ سے تھے، اس بادشاہ کو اس نے قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کے ملک کے اوپر خود قابض ہو گیا۔ اب جب یہ قابض ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس بادشاہ میں یعنی اب کے قیصر روم میں اور ایران کا جو بادشاہ تھا اس کے درمیان میں کوئی موافقت نہ تھی، بلکہ دونوں کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی۔ اب اس دشمنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ایران کا ملک ہمیشہ غالب آتا تھا۔ جب بھی ایران حملہ کرتا تو جو ہے غالب آ جاتا، اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں اور آپ دنیا میں موجود تھے، تو اس وقت بھی یہ جنگیں ان دونوں کے درمیان میں چلتی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیغمبری کا عہدہ پا کر 5ویں سال میں ہیں، تو پھر ان دونوں ملکوں کے درمیان میں بڑی زبردست لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایران والا پھر دوبارہ غالب آیا، اور ملک روم کو اس طرح تباہ کر دیا کہ اس کی کوئی چیز باقی نہ رہی، حتیٰ کہ جو بادشاہ تھا قیصر روم اس کو دوسرے ممالک میں جا کے پناہ لینے کی نوبت آ گئی۔ ایسا حال ہو گیا۔ جب یہ واقعہ دنیا میں پیش آیا اور یہ دونوں ملک ٹکر کے تھے اور غالب آ گیا تھا ایران والا، اور ان دونوں ملکوں میں مذہبی اعتبار سے بڑی دشمنیاں تھیں، اس لیے کہ ایران کے لوگ مشرک تھے
اور آنکھ کی پوجا کرتے تھے، اور ملک روم کے لوگ وہ عیسائی لوگ تھے، کرسچن تھے، اس لیے دونوں کے درمیان میں اس اعتبار سے بھی کوئی موافقت نہ تھی۔ تو سیاسی جنگ بھی تھی، مذہبی جنگ بھی تھی، اور اس جنگ کے اندر جو اس وقت میں پیش آئی، ملک روم بالکل تباہ ہو گیا۔ اور اس تباہی کی بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکے کے لوگوں کو پہنچی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بڑا افسوس ہوا کہ ملک روم تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو اس پر افسوس ہوا اور صحابہ کرام کو بھی بڑا افسوس ہوا، لیکن دوسری طرف جو مکے کے مشرکین تھے ان کو بہت خوشی ہوئی اور ان لوگوں نے لڈو تقسیم کیے، اس لیے کہ ملک ایران غالب آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، کیوں تکلیف ہوئی؟ روم غارت ہو گیا، اس لیے آپ کو تکلیف ہوئی۔ اور مکے کے مشرکین کو بڑی خوشی ہوئی، کیوں خوشی ہوئی؟ اس لیے خوشی ہوئی کہ ایران غالب آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روم کو اس لیے چاہتے تھے کہ رومی عیسائی تھے، بہرحال وہ نبیوں کو ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، اگرچہ بہت الٹا سیدھا کر دیا تھا انہوں نے، اپنے دین میں تحریف مچا دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال وہ نبیوں کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، اس کے پہلے کے تمام پیغمبروں کو مانتے تھے، اللہ کی کتابوں پر یقین کا دعویٰ کرتے تھے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ان کو اسلام سے اور اللہ سے اور اللہ کی کتابوں سے اور اللہ کے پیغمبروں سے تعلق تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک روم کی تباہی پر بڑا افسوس ہوا، لیکن مکے کے مشرکین کو خوشی اس لیے ہوئی کہ مکے کے مشرکین سارے کے سارے مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، اور اسی طریقے پر ایران کے لوگ بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک یہ بھی مشرک، اس لیے جب وہ غالب آ گئے تو ان لوگوں کو خوشی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا، افسوس ہوا۔ جب یہ سلسلہ وہاں پر چل رہا تھا اور مکے کے مشرکین بڑی خوشیاں منا رہے تھے اور شادیانے بجا رہے تھے، تو عین اسی وقت میں قرآن کریم کے اندر ایک پیش گوئی نازل فرمائی گئی۔ یہی میرا ٹاپک ہے آج سمجھانے کا، اس کے لیے تمہیدی گفتگو یہ آپ کو بتانی ضروری تھی تاکہ قرآن کریم کی اس پیش گوئی کی حقیقت اور قرآن کریم کی اس پیش گوئی کی واقعیت اور اس کی قوت اور اس کی صداقت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ صورتحال تھی، اور اس میں مکے کے کافر لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور اللہ کے نبی کو افسوس ہو رہا تھا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب ملک روم تباہ ہوا ہے اس وقت میں، تو اس زمانے کے مبصرین اور سیاسی قائدین کا یہ خیال تھا کہ اس وقت میں ملک روم اس طرح تباہ و غارت ہو گیا ہے کہ دوبارہ اسے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لیے ظاہری اسباب کے اعتبار سے کم سے کم 100 سال چاہیے۔ اب اندازہ کرو، یعنی اتنا غارت ہو گیا ہے، ملک تباہ ہو گیا ہے، ہر اعتبار سے رسوا اور پسپا ہو گیا ہے کہ اگر رومیوں کو دوبارہ اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے تو پھر ان کو کم سے کم 100 سال کی مدت چاہیے۔ 100 سال میں جا کے کچھ ٹھکانہ پکڑے گا۔ یہ سیاسی مبصرین جو اس زمانے کے تھے ان کی رائے تھی، یہ ساری باتیں گشت کر رہی تھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ان کی زبانوں کے اوپر بھی یہ ساری باتیں چل رہی تھی۔ عین اسی وقت میں قرآن کریم کے اندر آیتیں نازل ہوتی ہیں، سورہ روم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کہا جاتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ عجیب آیتیں ہیں۔ اللہ نے کہا الف لام میم، اس کے معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، رومیوں کا ملک تباہ ہو گیا۔ غلبت الروم فی ادنى الارض، بہت دور علاقے میں نہیں، مکے سے بہت قریب ہی ان کا ملک ہے۔ اللہ نے کہا فی ادنى الارض، ادنا مانے قریب، تمہارے ملک کے قریب ہی ان کی بستیاں، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور ملک روم تباہ ہو گیا۔
ایران کے اعتبار سے ملک روم مکے سے قریب تھا، اسی اللہ تعالیٰ نے کہا ادنی الارض، یہ رومی لوگ بنسبت ایران والوں کے تمہارے سے یعنی مکے والوں سے قریب، لیکن وہ مغلوب ہو گئے۔ آگے کہتے ہیں وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب، اب دیکھو پیش گوئی آ رہی ہے، سَيَغْلِبُونَ، ان قریب غالب آ جائیں گے۔ ابھی تو مغلوب ہو چکے، رسوا اور پسپا ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، اور ان کو دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے لوگوں کا خیال ہے 100 سال چاہیے، اتنے تباہ ہو گئے ہیں، لیکن ہم پیش گوئی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، 9 سالوں کے اندر اندر دوبارہ یہ ملک اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا والے سمجھ رہے تھے، دنیا والے کہہ رہے تھے، سیاسی مبصرین کی رائے تھی، دنیا کے بڑے بڑے قائدین کی رائے تھی، جو دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے تھے، ان لوگوں کا خیال تھا اس ملک کو دوبارہ غالب آنے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کم سے کم 100 سال کی مدت چاہیے، اس سے پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ نے ایسے ہی موقع پر یہ پیش گوئی فرما دی سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، ان قریب چند ہی سالوں میں یہ غالب آ جائے گی۔ یہاں لفظ آیا ہے بضع، با زاد عین، عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ چند۔ چند سے کیا مراد ہوتا ہے، بضع سے عربی میں کیا مراد ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک۔ بضع سنین کا ترجمہ ہوا 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر دوبارہ یہ ملک غالب آ جائے گا۔ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ ہی کے لیے امر ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، پہلے بھی اسی کا چلتا تھا، بعد بھی اسی کا چلتا ہے۔ پہلے اگر یہ مغلوب ہوئے اللہ ہی کے حکم سے مغلوب ہوئے، بعد میں اگر یہ غالب آئیں گے یہ اللہ ہی کے حکم سے غالب آئیں گے۔ دنیا میں جو کچھ حالات ہوتے ہیں، جو کچھ مسائل ہوتے ہیں، جو کچھ حوادث ہوتے ہیں، جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے وہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی۔ میں پوری صورتحال، پورا سچویشن آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اس زمانے میں یہ سمجھا جا رہا تھا یہ ملک دوبارہ کھڑا ہونا ہے تو کم سے کم 100 سال چاہیے، لیکن اللہ نے پیش گوئی کر دی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر یہ غالب آ جائے گا۔ اور کتنے سالوں میں؟ بضع سنین، 3 سے لے کر 9 کے اندر اندر۔ اب وہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 9 سال اس کے اندر یہ ملک غالب آ کے رہے گا۔ یہ پیش گوئی اللہ نے کی جو دنیا کے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، سیاسی رہنماؤں کے اعتبار سے، سیاسی قائدین کے اعتبار سے، دنیا کے حالات کے اعتبار سے کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، کوئی اسے باور نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب آیتیں نازل ہوئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بتایا، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آیتیں نازل ہوتی تھی تو بس وہ ہمارے اپنے میں نہیں رہتی تھی، وہ اڑ کے جاتی تھی۔ ابو جہل کے منہ پر بھی ہوتی تھی، ابو لہب بھی اس کو پڑھتا تھا، امیہ بن خلف کی زبان پہ بھی ہوتی تھی۔ جب اللہ کے نبی کے زبان سے آیتیں نکلتی، حضرات صحابہ کرام اس کو لیتے اور ادھر ادھر اس کا چرچا ہوتا تو پورے ملک کے اندر چرچا ہوتا، پورے شہر کے اندر چرچا ہوتا، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، اس کے اندر یہ بات آ گئی ہے، اس کے اندر یوں کہا جا رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے سنایا اور مکے کے گھر گھر میں آیتیں پہنچ گئی، سارے لوگ کہنے لگے مکے کے یعنی کافر اور مشرک اب سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن جھوٹا ہے۔
انہوں نے کہا اب سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس میں کہا جا رہا ہے سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، یہ ملک جو تباہ ہو گیا، غارت ہو گیا اور 100 سال سے پہلے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ 9 سال کے اندر اندر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب پتہ چل جائے گا، ساری دنیا آنکھوں سے دیکھ لے گی، یہ ہونے والا قطعاً نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جا رہے تھے، ایک جگہ پر ایک کافر لوگ بیٹھے مذاکرہ کر رہے تھے، قرآن کا ٹھٹا اڑا رہے تھے اور اسی بات کو لے کر بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا تو ابو جہل کہنے لگا کہ جو ہے قرآن کی آیت تمہارے درمیان میں گشت کر رہی ہے، ہم لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس کے اندر کہا گیا ہے سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، 9 سالوں کے اندر اندر یہ ملک دوبارہ غالب آ جائے گا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہو کے رہے گا۔ ادھر سے یہ چیلنج اور ادھر سے یہ چیلنج، وہ کہتا ہے کہ قرآن جھوٹا اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ قرآن سچا، اور یہی محک کے نظر اور یہی معیار ہے، اسی کو دیکھ کر پہچانا جائے گا کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی پیش گوئی کر نہیں سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور ابو جہل کے درمیان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، اسی درمیان میں ابو جہل نے کہا، اور کفار بھی موجود تھے، انہوں نے سب نے مل کر کہا کہ اب چلو شرط باندھتے، شرط یہ ہے کہ اگر قرآن میں جو پیش گوئی آئی یہ اگر سچ ثابت ہو جائے تو ہم 100 اونٹ تم کو دے دیں گے، یعنی ابو بکر صدیق کو، اور اگر یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو گئی تو ابو بکر کو 100 اونٹ ہمیں دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا اور انہوں نے کہا مجھے پورا یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اور میں یہ بھی کہہ کے جاتا ہوں کہ 100 اونٹ میں وصول کروں گا اور مجھے دینا نہیں پڑے گا۔ چنانچہ تشریف لے آئے اور یہ قصہ سب کا سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی دنیا دیکھے گی اور وہ اونٹ تم وصول کرو گے۔ یہ 5ویں سال نبوت کے واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں اور چند سال رہے تھے جیسے کہ ہم جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے بعد وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت کر کر مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا۔ ہجرت کا واقعہ کب پیش آیا؟ مکے کی 13ویں سال کی زندگی میں۔ 13 سال اللہ کے نبی مکے میں رہے اور 13ویں سال وہاں سے تشریف لے گئے مدینہ شریف کو۔ اب یہ پیش گوئی پر کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 5ویں سال پیش گوئی ہوئی تھی نا، اب 5 کے بعد کتنے سال ہوئے؟ اور 8 سال۔ 8 سال یہاں گزرے، 8 ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے مدینہ، اور مدینے میں جانے کے دوسرے ہی سال جنگ بدر واقع ہوئی۔ ادھر جنگ بدر چل رہی تھی اور ادھر پھر ان دونوں ملکوں کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ ادھر جنگ چل رہی ہے مکے والوں میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور ادھر جنگ چل رہی ہے ان دونوں ملکوں کے اندر، اور وہ ملک جو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایران سے بات بھی کرنے کے قابل ہوگا، وہ دوبارہ اتنے ہی یعنی 9 سالوں کے اندر اندر تیار ہو گیا، اور تیار ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کو تیار، اور پھر اس کے بعد جنگ کے لیے تیار ہو کر اپنی فوج کو لے کر میدان میں بھی آ کے کھڑا ہو گیا، اور دونوں ملکوں کے درمیان میں جنگ چلی، اور اس جنگ کے اندر اور 9واں سال ہے بالکل، اور اسی سال ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ ملک جو غارت ہو چکا تھا اور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا 100 سال سے پہلے وہ ملک کھڑا نہیں ہو سکتا، اب اس ملک نے ایران کو تباہ کیا اور خود غالب آ گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا،
قرآن کریم نے اس کی پیش گوئی کی، سیغلبون فی بضع سنین، 9 سالوں کے اندر یہ دوبارہ غالب آ کے رہ جائے گا۔ چنانچہ غالب آیا اور ساری دنیا نے دیکھا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر 100 اونٹ وصول فرمائے۔ یہ ہے بھائیوں قرآن کریم کی سچائی۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں قرآن ایک معجزہ ہے، یہ ایک پیش گوئی ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں پیش گوئیاں قرآن میں موجود ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ہونے کی وجہ سے اور ایک تاریخی پہلو اس کا موجود تھا، اس کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا، اس پیش گوئی کا اور ان آیات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ باقی کئی پیش گوئیاں قرآن میں موجود ہیں، اللہ نے جیسے کہا اسی طرح بات پیش آئی، اور جو ابھی تک نہیں پیش آئی وہ کبھی نہ کبھی پیش آتی رہے گی۔ ان میں سے قیامت کی پیش گوئی بھی ہے، جب قیامت آئے گی تو لوگ دیکھیں گے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ ان الساعۃ لآتیہ، ان الساعۃ آتیہ، قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جب قیامت پیش آ جائے گی کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ آج تو بہت سارے لوگ ہیں جھٹلا رہے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیا جھٹلائیں گے، یہ بھی واقعہ پیش آئے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی وہ آیتیں ہیں جس کے اندر مختلف قسم کی پیش گوئیاں کی۔ انہی میں سے ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا، اور ان کو دعویٰ تھا اور آج بھی ہے، کہ وہ اللہ کی محبوب ترین مخلوق اور وہ اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، آخرت اللہ نے ہمارے ہی لیے بنائی ہے، اللہ ہمارے ہی لیے سب کچھ نعمتیں پیدا کر رہا ہے۔ ان کا دعویٰ اس قسم کا تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر کئی جگہ پر آیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم خدا کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ ہم کو چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے پیش نظر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے خالص، اور تم اللہ کے محبوب بندے ہو اور تم اللہ کے رشتہ دار ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم خدا کے پیارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے رشتہ دار ہیں، اللہ نے جنت تمہارے ہی لیے بنائی ہے، تو پھر ذرا تمنا کرو اور اللہ سے کہو اے اللہ ہم کو موت عطا کر دیجئے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جلووں میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ نے ہمارے ہی لیے تو جنت بنائی ہے، اس لیے تمنا کرو موت کی۔ اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ آیت نازل ہو کے کتنے سال ہوا بھائیوں؟ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ڈنکے کی چوٹ اللہ نے اعلان کیا اور کہا کہ اگر تم خدا کے برگزیدہ اور خدا کے محبوب بندے اور لاڈلے بندے ہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لیکن ہم یہ بھی پیش گوئی کر دیتے ہیں قیامت تک کبھی بھی تم لوگ موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں لن عربی میں آتا ہے کسی صیغے پر تو وہ آئندہ کے لیے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفی تاکید، یعنی تاکید کے ساتھ نفی کی جاتی ہے ایک چیز کی۔ لن یتمنوا، یہ لوگ ہرگز ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی قیامت تک۔ یہ پیش گوئی ہوئے 1400 سال کا عرصہ ہو گیا۔ یہودی آج بھی موجود ہیں، دنیا میں ہلڑ مچا رہے ہیں، روزانہ جنگ کرتے رہتے ہیں اور معصوم لوگوں کو تباہ کرتے رہتے ہیں، عورتوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں، بچوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں گھس کر وہاں تک فائرنگ کر دیتے ہیں۔ آج کل بھی یہ واقعات چل رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا۔ بھائیوں، اتنی بدترین
اس وقت سے آج تک موجود ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی فکر تو کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کھڑے ہو کر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو کھڑے ہو کر کہہ دے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے لن یتمنوا ابدا، کہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، میں یہودی ہوں، میں موت کی تمنا کرتا ہوں، تمہارا قرآن جھوٹا ہے۔ آج تک کوئی یہودی ایسا نہیں پیدا ہوا جو اس بات کا اعلان کرے۔ یہ نہیں ہے معجزہ؟ کتنا بڑا عظیم معجزہ ہے۔ دیکھو آج بھی وہ موجود ہے اور بہت کچھ ہنگامے کر رہے ہیں، اسلام کو تباہ تک کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر کہے میں یہودی ہوں اور دیکھو میں تمنا کر رہا ہوں موت کی۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، قیامت تک کوئی ایسا نہیں کرے گا، لن یتمنوا ابدا۔ تو بھائیو یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز کہ جو کچھ اس نے بتایا بعینہ اسی طرح دنیا کے اندر واقع ہوا۔ یہ کلام کی صداقت بھی ہے اور اسی کے ساتھ کلام کا معجزہ بھی ہے، اس لیے قرآن کو معجزہ قرار دیا گیا۔ جیسے کہ ایک اور اعتبار سے معجزہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک دوسرا پہلو ہے قرآن کے معجزے کا، قرآن کے معجزہ ہونے کا، وہ اس کی پیش گوئیاں ہیں۔ اور جس کلام کے اندر صداقت نہیں ہوتی، جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں ان کا کلام تو روزانہ جھوٹا ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہندوستان میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، پنجاب کے علاقے میں۔ اس نے بھی بہت ساری پیش گوئیاں کی اپنی سچائی دکھانے ثابت کرنے کے لیے، لیکن وہ دکھا نہیں سکا۔ جو جو پیش گوئیاں کیا اللہ نے اسی کے سامنے اس کو جھوٹا بنا کے دکھا دیا۔ اس نے ایک بار ایک پیش گوئی کی جو بڑی لطیفے کی ایک چیز ہے، سنا دیتا ہوں۔ ایک بار اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی اس کی حاملہ تھی، تو اس نے ایک اشتہار دیا اور اس اشتہار کے اندر اس نے ایک پیش گوئی کی۔ اشتہار میں یہ دیا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ بڑا عالم ہوگا، بڑا فاضل ہوگا اور یہ خوبیوں والا ہوگا، یہ کمالات والا ہوگا اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اس کے فضائل و مناقب کے اندر لمبی چوڑی عبارتیں لکھی اور اخیر میں جملہ بھی لکھا کأن اللہ نزل من السماء، وہ بچہ ایسا ہوگا، اتنی خوبیوں والا ہوگا گویا یوں سمجھو کہ خدا ہی زمین پہ اتر کے آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو کفریہ جملہ ہے، ویسے بھی کافر ہے تو کافر لوگ ایسی کرتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال اس بے وقوف نے، اس کافر نے، بدبخت نے یہ جملہ بھی اسی میں لکھ دیا کأن اللہ نزل من السماء، وہ میرا بیٹا پیدا ہونے والا یہ خوبیوں کا مالک ہوگا، گویا یوں سمجھو کہ خدا ہی آسمان سے اتر کے زمین پہ آ گیا ہے۔ یہ ہو گیا اشتہار۔ اب علماء انتظار میں تھے کہ بھئی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ جب وہ بچے کے پیدا ہونے کا موقع ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہی پیدا ہوا، نہیں لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ اس نے اشتہار تو دیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ خوبیوں والا ہوگا، یہ کمالات والا ہوگا، ایسا عالم ہوگا، ایسا فاضل ہوگا، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو وہاں بچے کی جگہ بچی پیدا ہو گئی۔ اب بچی پیدا ہو گئی تو علماء نے اس کو گھیرا اور اس کو پوچھا کہ تو نے تو پیش گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا اور ان خوبیوں والا ہوگا، دیکھ اللہ نے تجھے جھوٹا بنا دیا، یہ بچہ نہیں بچی پیدا ہو گئی۔ تو اب وہ تعویل کر لے گا اور کہنے لگا میں نے کب کہا تھا کہ اسی حمل سے وہ بچہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کے حمل سے پیدا ہوگا۔ پہلے تو اشتہار اسی کے متعلق دیا، لیکن اب بدل گیا اپنے جھوٹ اور فریب کو چھپانے کے لیے۔ خیر اس کے بعد جو ہے ایک اور بیوی اس کی حاملہ ہوئی تو پھر اس نے اشتہار دیا
اور کہا کہ وہ بچے کی پیدائش کا موقع آ گیا ہے جس کا پہلے اشتہار دیا گیا تھا، وہ ایسا جیسا میں نے پہلے کہا وہ وقت آ گیا ہے۔ اب پھر اس کو جب پیدا ہونے کا موقع آیا، لڑکا تو پیدا ہوا لیکن پیدا ہو کے چند ہی مہینوں کے اندر مر بھی گیا۔ اللہ نے اس کا جھوٹ اور فریب اس طریقے پر دنیا والوں کے سامنے واشگاف کر دیا اور فاش کر دیا۔ تو بھائیو، جھوٹے لوگوں کا کلام چلا نہیں کرتا، جھوٹ کبھی دنیا میں چل نہیں سکتا، اور جو حق ہوتا ہے وہ تو ڈنکے کی چوٹ سامنے آتا ہے اور کھل کر بیان کرتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمانوں کے اندر تازگی، قوت اور استحکام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔